نصلي وننسى على نهجه القويم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لا يستطيع المستمعين المكرم، رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ آپ نے گزارا. اللہ جل جلالہ آپ کی ہر عبادت کو شرف قبولیت سے نوازا. عمل کی قبولیت یہ بہت بڑی نعمت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني عملا. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میرا عمل قبول کر لیا ہے، احب الیہ، یہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، ان یکون لی ملک الارض ذهبا، اگر پوری زمین سونے سے بھری ہوئی مجھے مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا میرے عمل کی قبولیت کی مجھے خوشی ہوگی. خوش نصیب ہے جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اور خوش نصیب ہے جن کے اعمال شرف قبولیت سے نوازے گئے. یاد رکھیے گا، عمل قبول وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اس پہ واہ واہ، ریاکاری اور شہرت مقصود نہ ہو. عمل قبول وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. یہ دو شرطیں جس عمل میں ہوتی ہیں وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے. اس لیے زندگی میں ہر وقت ان دو شرطوں کو یاد رکھنا چاہیے. اگر آپ سے بھی پوچھے کہ عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں تو آپ کیا بتائیں؟ کون کون سی؟ ضروری تو دور ہو جانے چاہیے. روزے تو خاص دنوں میں ختم نہیں. اللہ آپ کو سلامت ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. دو شرطیں یہ ہیں کہ عمل قبول تب ہوگا جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت رسول کے مطابق ہو. دہرائے گا کوئی بھائی میں؟ کون دہرائے گا؟ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ. عمل کی قبولیت کی بات ہم کر رہے تھے. اللہ سے ہر روز دعا مانگتے ہیں. میرے رب کی رحمت کے اندازے نہیں آپ کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں کس طرح اپنے پیغمبر کے ذریعے کتنا خوبصورت سکھایا ہے کہ ہر روز یہ دعا نماز فجر پڑھ کے مانگو، کوئی کام نہیں کرو جب تک یہ دعا نہ پڑھ لو.
إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے وہ علم دے جس کا نفع ملے، مجھے بھی نفع ملے، میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو بھی نفع ملے، میرے رشتہ داروں کو بھی نفع ملے، میرے محلے اور بستی والوں کو بھی نفع ملے، میرے علاقے اور میرے ضلع اور میری قوم و ملت اور معاشرے کو نفع مند علم کا سوال کرنا سکھا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مانگو یا اللہ رزق بھی دے دے لیکن پاکیزہ اور حلال رزق دے. تیسری بات یہ سکھا دی کہ اللہ کھا پی کے بیٹھے تو نہیں رہنا، کوئی کام ہی کرنا ہے. یا اللہ جو کرے وہ قبول بھی کرے. تو دیکھیں چین کیسی ہے، نفع مند علم، پاکیزہ رزق، مقبول عمل. نفع مند علم ہوتا ہے تو بندہ حلال کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے تو عمل قبول ہوتا ہے. کتنے پیارے یہ مرتب کلمات اللہ کے رسول کے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ہر روز یہ دعا پڑھتے ہو. کون کون پڑھتا ہے؟ کون سنائے گا یہ دعا؟ میرے پیارے بھائی جس نے سنانا ہے وہ کھڑے ہو کے پانیوں سے مخاطب ہو، سب کو آواز پہنچے. دیکھیں آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آپ لوگ آتے ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں باری لگا دوں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے کندھے دبا دوں، کسی کے پاؤں دبا دوں. اپنے بیٹھنا بھی ہے تو کچھ یاد کر لیں، ہمارا بیٹھنا کاریگر ہو جائے. دیکھیں کتنی ہمت کی جوانوں کو کرنی چاہیے، اللہ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے کوئی بات نہیں سوچی، سبقت لے جانے میں انہیں فوراً انگلی کھڑی کر دی. کون سنائے گا پیچھے سے؟ آپ کھڑے ہو، آپ تو بہادر ہیں ماشاء اللہ. قوم کے رہبر بننے کے لیے تو بہادری چاہیے. ہاں ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اس بستی سے کوئی نہیں اٹھے گا؟ جی سنائیے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. کوئی اور اس بھائی، اس طرف سے کوئی بھائی؟ اگر غلطی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ صحیح ہو جائے گی. ماشاء اللہ، اتنی سی بات ہے. یہ چھوٹی پارٹی سے بھی کہ ہوگی. کون سنائے گا؟ یہ دو دعائیں یاد ہو گئیں تو ہماری آج کی مجلس جو ہے وہ پوری ہو گئی. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ. جی ماشاء اللہ. اب تھوڑا سا نا آگے آگے ہو کے بیٹھ جائیں. یہ تو ماشاء اللہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، میں ویسے ہی پریشان ہوا بیٹھا. آگے آ جائیں. آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے کسی کی عمر کو 15 سال ہے، کسی کی 25 سال ہے، کسی کی 35 سال بھی ہوگی، کوئی 45 55 اور 65 کا بھی ہو چکا ہوگا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہی جا رہے ہیں، رات کو موقع ملے تو قیام بھی کرتے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں. یہ رمضان کے بعد دوبارہ واپس کیوں آ جاتے ہیں؟
نہ وہ روزہ رہا، نہ وہ قیام رہا، نہ وہ دعائیں رہیں، نہ وہ ذکر رہا، نہ وہ قرآن کی تلاوت۔ کون ہے میرا پیارا بھائی جس نے رمضان کے بعد قرآن ختم کیا؟ ماشاء اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ مزہ ہے نا؟ رمضانی مسلمان نہیں، جو رب رمضان کا شوال کا بھی تو وہی رب ہے نا، بولے ذی القعدہ کا بھی وہی رب ہے نا، ذی الحجہ کا بھی وہی رب ہے، تو چینجنگ کیوں ہے؟ میں وہ راز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے چند باتیں رکھتا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی پرانی عادتوں کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں۔ معافیاں بھی مانگی، یقین بھی کیا کہ بس اللہ نے مجھے بخش دیا، میں نے بڑی دعائیں کی، بڑے سجدے کیے، صدقے بھی کیے، میں قیام بھی کرتا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ لمبی چوڑی وجہ نہیں ہے، صرف ایک وجہ کی وضاحت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُذْنِبُونَ، مسلمانوں اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو، لَخِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، مجھے ڈر ہے کہ گناہوں سے بڑا گناہ تم نہ کر بیٹھو۔ اللہ کے رسول کوئی بھی گناہ نہ کریں تو پھر گناہ کون سا ہوگا؟ فرمایا العجب، العجب، عجب کا گناہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ عجب کا گناہ کیا ہے؟ عجب کا گناہ یہ ہے کہ ایک بندہ سمجھ بیٹھے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ جب ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں لو میں نے سارا مہینہ روزے رکھے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے میرے پیارے بھائی، آپ نے کو اللہ پہ احسان کیا، ذمہ داری ادا کی۔ نہیں جی میں نے تراویح بھی پڑھی ہے، وہ تو کروڑوں لوگوں نے پڑھی ہے، آپ نے اکیلے نے پڑھی ہے۔ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں، لوگ صحیح رات دعاؤں پہ بیٹھے رہے۔ میں نے اتنے قرآن بھی ختم کیے ہیں، اتنے کو کیے ہیں قرآن مجید۔ سلف صالحین تو ایک رات میں قرآن ختم کر لیتے۔ جب تک یہ چیز دی جائے گی کہ میرے جیسا عبادت میں کوئی نہیں ہے، میرے جیسا نیک کوئی نہیں ہے، میرے جیسا مالدار کوئی نہیں ہے، میرے جیسا حسین کوئی نہیں ہے، میرے جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے، یہ میں کے الفاظ جب تک ختم نہیں ہوں گے، آپ واپس کسی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ یہ میں ہی لے کر انسان کو برباد کر۔ آج اس حدیث کے متعلق کی چند باتیں میں پیش کروں گا۔ عجب کیا ہے اور عجب کی بیماری، اس کے اسباب کیا ہے؟ یہ مالٹا کھانے سے لگ جاتی ہے کہ دہی زیادہ کھانے سے لگتی ہے، یہ پتہ کرنا چاہیے۔ جب بندہ بیمار ہو جائے تو پھر اس کی علامتیں کیا ظاہر ہوتی ہیں؟ اس کی مذمت شریعت نے کیا بیان کی ہے، کتنی بڑی بیماری ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ آپ پسند کریں گے یہ 5 نکتے آپ کو میں پیش کر دوں؟ کون کون چاہتا ہے کہ یہ بات آج ہمیں سمجھ آ جائے عجب کیا ہے؟ ہاتھ ہی نہیں کھڑا۔ اگر آپ سچے ہیں تھوڑے سے آگے آ گیا، حرکت نہیں کرتے، کہتے ہیں ٹھیک۔ یہ بھی تو عجب ہے نا کہ میں آگے بیٹھا ہوں، تھوڑا سا ہوگا بھی ہے۔ ایک مبارک چہروں سے بھی گزارش ہے، سنت یہ ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو، جب تقریر، تو اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول کی طرف چہرہ کرتے تھے۔ یہ دائیں میں بیٹھے، آپ ایک کرسیوں کو اس طرف کر لی، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ بزرگوں کی طرف سے مدد کرنے، کرسی اٹھانے میں نیکی مل جائے گی، نوجوانوں کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ بزرگ جو ہوتے ہیں یہ برکتیں ہوتی ہیں، یہ بھی حدیث ہے، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ۔
یہی تو مرکز کی رونق ہے. انہیں کو تو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے. سفید بال ہو کے نماز نہیں چھوڑ, سفید بال ہو کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے. عجب کس کو کہتے ہیں؟ عجب کا مطلب ہے فخر, عجب کا مطلب ہے تکبر, عجب کا مطلب ہے خود بینی, عجب کا مطلب ہے غرور کرنا. عربی زبان میں کہتے ہیں اعجبہ برأیہ, فلاں بندے کو اپنی رائے پہ غرور ہوگا کہ میری جیسی رائے کو نہیں پیش کرتا. اعجب بنفسی, فلاں بندے کے اندر غرور ہے کہ میرے جیسی شخصیت کسی کی ہے ہی نہیں. امام جرجانی کہتے ہیں عجب یہ ہے عبارت عن تصور استحقاق الشخص رتبہ لا يكون مستحقا لها. ایک بندہ اپنے آپ کو ایسی شخصیت بنا بیٹھتا ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا. بندہ سمجھ بیٹھے کہ پورے گلشن راوی میں میرے جیسا بہادر کوئی نہیں ہے. پتہ اس وقت چلے گئے جب اچانک سے چوہا نکلا ہے, وہیں دوڑ پڑتا ہے, سام نظر آ گیا, بہادری ختم. بندہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میرے جیسا قداور کوئی نہیں ہے, پتہ چلے کہ یہاں ایک ایسا انسان بھی آ گیا اس کے کندھے تک یہ نہیں پہنچا. کبھی زندگی میں یہ تصور نہ کریں کہ میرے جیسا کوئی نہیں, بلکہ یہ کہا کریں اللہ نے بڑے بڑے بندے پیدا کیے, بڑے بڑے علماء بیٹھے, بڑے بڑے خوبصورت حسین ہیں, بڑے بڑے طاقتور ہیں دنیا میں. آپ تھوڑا سا انٹرنیشنل سینیریو میں جائیں تو صحیح. کسی کو علم کی اگر اس طرح کی غرور کی عادت آ گئی ہے تو اتنے اتنے بڑے علماء ہیں, یقین مانیے بندہ دیکھتے رہ جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کوئی بندہ ہے جس کو 60,000 حدیثیں یاد ہیں, کہہ سکتے ہیں آپ. اگر اپنے چھوٹے بھائی طالب علم کی بات پہ آپ کو غصہ نہ آئے, لاہور کے اندر کسی کو 6,000 حدیثیں یاد ہیں, آئیے عرض حجاز 60,000 حدیثوں کے حافظ بیٹھے. 32 جلدوں میں تفسیر ابن کثیر جس طرح ہے اس طرح کی تفسیر لکھی ہے. ابھی آدھا قرآن نہیں ہوا, 60 سے اوپر جائے گی. آج 2 کتابیں لے کے بعض لوگ اچھلنے لگ جاتے ہیں کہ بڑا کمال کر لیا ہے. تفسیر حدائق ذات بہجہ یہ 300 جلدوں میں. کتنے جلدوں میں؟ ابھی استاد محترم یہ کہتے تھے کہ میں نے مختصر لکھی ہے. میں نے کہا بچوں نے پڑھنا تو اتنا زیادہ ہے نہیں, تو کیا لمبی لکھنی ہے, مختصر لکھ دے. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ, کسی کو علم کی اگر غرور کی عادت ہے تو توڑ لے. 1052 کتابیں اس اکیلے بندے نے لکھی ہیں. کتنی؟ ویسے سچ سچ بتایا گیا 1052 کتابیں آپ نے اٹھائی. ابن نجیم کے پاس کوئی مہمان آ گیا تو وہ مکتبہ بھرا ہوا تھا, تو وہ مہمان بھی بادشاہ ہوگا, کہتا ہے یہ ساری آپ نے رکھی, کبھی پڑھی بھی ہیں؟ مسکرا کے کہتے ہیں بھائی اس میں لکھی میں نے ہے تو پڑھنی کیا ہے, یہ ساری میں نے لکھی. طاقت پہ اگر کسی کا ناز ہے تو عادیوں سعودیوں کا قصہ ایک مرتبہ تو پڑھ کے دیکھیں. قرآن کیا کہتا ہے, جاء الصخر بالواد, وہ تو پتھروں کو کریل لیتے تھے, زمین پہ پاؤں مارتے, پاؤں کے زمین میں چلا جاتا تھا. اتنے طاقتور اور کداور اتنے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ. قرآن کہتا ہے جب انہیں موت آ گئی تو اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کا تنا پڑا ہوتا ہے. طاقت پہ ناز نہ کرو, حسن پہ ناز نہ کرو. آپ تھوڑا سا نکلیں نا ذرا, اپنے ملک سے بھی باہر نکلیں. آپ اپنے ملک میں نہیں پھرے ہوئے. آپ کو ایسے ایسے حسین لوگ نظر آئیں گے کہ آپ سوچتی رہ جائیں گے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ سچی مچی ایسے انسان موجود ہے.
منصب اور عہدے پہ ناز. منصب کیا ہے؟ ادھر سے ادھر جائیں تو پیچھے سے 600 گالی دینے والا ہوتا ہے. یہ منصب کس طرح بیٹھا کرتا تھا. 2.5 من سونے کا بنا ہوا تاج اپنے سر پہ رکھتا تھا. اس سر پہ نہیں، جہاں بیٹھتا تھا اوپر لٹکایا ہوتا تھا، نیچے آ کے بیٹھ جاتا تھا، لگتا تھا سر پہ رکھا ہوا ہے. کتنے من کا؟ کس چیز کا بنا ہوتا تھا؟ کون سا منصب؟ 4,000 غلام ہیں جو ہر وقت کوئی کھانا بنانے والا ہے، کوئی ٹانگیں دبانے والا ہے. منصب کون سا؟ کبھی کسی چیز پہ ناز نہ کیجیے، فخر نہ کیجیے، تکبر نہ کیجیے. اگر کسی کو یہ ظلم ہو گیا کہ میرے پاس پراپرٹی بڑی ہے، مال بڑا ہے، کتنا کو ہے، آپ بیچارے ڈرتے بتاتے بھی نہیں ہیں کہ نیب کہاں. عبد الرحمن بن عوف کا اتنا لمبا مال کا حساب و کتاب تھا. مکہ سے بصرہ نہیں، بصرہ 1160 کلومیٹر ہے. اونٹوں کی قطار وہاں پہنچ جاتی تھی، پیچھے سے ٹوٹتی نہیں. کبھی مال پہ گھمنڈ نہیں کیجیے. اللہ نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے. تو عجب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھے، اپنے آپ کو اتنا اونچا لے جائے جتنا اونچا ہے نہیں. یہ بیماری کیوں لگتی ہے؟ اس بیماری کے لگنے کے کچھ اسباب ہیں. پہلا سبب ہے جب بندہ جاہل ہوتا ہے تو اس طرح کے دعوے کر بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کیسی کیسی موجود ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ دھوکے میں آ جاتا ہے. لوگ بڑی بڑی تعریف کرتے ہیں، لگتا ہے بڑی شے. اللہ کیسا نہیں ہوتا، لوگ تعریف کرتے ہوتے ہیں، کبھی ان کی تعریف کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ بیماری اس وقت بھی انسان کو لگ جاتی ہے قلت الناصح، جب کوئی نصیحت کرنے والا نہ ہو. لوگ ڈرتے ہوں کہ بات کی تو غصہ کر جائے گا، اور نہیں جی اس کو کیا کہتے، اس کو تو پتہ ہی ہے. جب کوئی نصیحت کرتا ہی نہیں ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ واقعی مجھے کس نے نصیحت کرنی، میرے جیسا ہے تو ہے کوئی نہیں، تو نصیحت کون کرے. یہ بیماری اس لیے لگتی ہے جب انسان قرآن و سنت پہ غور نہیں کرتا کہ اللہ تو اس بات کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے بھی اس کو پسند نہیں کیا. اللہ کے رسول بھی کہا کرتے تھے انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری انسانیت کا سرتاج ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے زندگی میں 3 چیزوں سے ہمیشہ بچتے رہو. کتنی چیزوں سے؟ انا، لی، عندی. کون سی 3 چیزیں؟ انا، لی، عندی. انا کا لفظ کس نے بولا سب سے پہلے؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، شیطان کہتا ہے میں خیر منہ ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں، میں تو سجدہ کروں. یہ مٹی سے بنایا گیا، مٹی پاؤں کے نیچے رہتی ہے، مٹی کے اوپر تو انسان چلتے ہیں. میں آگ سے بنا ہوں، آگ کے شعلے تو اوپر اٹھتے ہیں، تو افضل کون ہوا؟
یہ شیطان کہہ بیٹھا، غرور کر بیٹھا، تکبر کر بیٹھا، گمنڈ کر بیٹھا، اللہ نے اس کو قیامت تک ملعون بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ لی کے لفظ بولے تو فرعون نے بولے تھے، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے پاس مصر کی بادشاہی ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ فیصلہ کرو، میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہ تو موسیٰ کو نبی مانتے ہو، اس کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سبق کیسے سکھایا؟ اس طرح غوطے دے دے کے مارا اور پھر ڈبویا ہی نہیں، اللہ نے پانی کو حکم دیا اس کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ پانی نے اٹھا کے باہر پھینکا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، اس سے ہم ڈرتے تھے، یہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، اب یہ حرکت نہیں کر رہا، اللہ نے عبرت بنا دی۔ عندی کا لفظ قارون نے بولا تھا، انما قال انما یہ سارے خزانے جو مجھے ملے ہیں نا، یہ میری وجہ سے مجھے ملے ہیں۔ کیوں ملے ہیں؟ آج ہم بھی سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میری 10 انگلیوں کی کمائی ہے جی۔ کیا انگلیاں کیا ہوگی؟ مشینیں ہوگی؟ تو جن کی انگلیاں کٹی ہوتی ہیں وہ بھوکے مر جاتے۔ آپ نے چکر لگا رہے دنیا میں امیر ترین لوگ کون ہیں جن کے ہاتھ کو حرکت نہیں ہوتی؟ یہ تمہارے رب کا فضل ہے، یہ تمہارے رب کی رحمت سے تمہیں ملا ہے، تمہاری لینتھ ایکسپیرینس کی وجہ سے نہیں ملا، تمہاری کریٹو تھنکنگ کی وجہ سے نہیں ملا، یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ 1 منٹ میں تار کو ہلا دے نا تو تمہیں پتہ نہیں چلتا میں نے بات کیا کر رہی، معمولی سے جھٹکا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس بات پہ ناز نہ کیجیے میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ کہا کرو میرے پاس گناہوں کے انبار ہیں۔ حدیث بھی آتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، عمدی و جہلی و اسرافی وکل ذلک عندی، اللہ میری جہالتوں کو معاف کر دے، میں نے قصداً گناہ کیے، بغیر قصد کے گناہ کیے، اللہ یہ سارے گناہ میرے پاس ہیں، تو معاف کر۔ تو کتنے الفاظ سے بچنا چاہیے؟ کون کون سے؟ انا، یہ کس نے بولا تھا؟ فرعون نے بولا تھا، شیطان نے۔ دوسرا لفظ یہ کس نے بولا تھا؟ انا بھی فرعون نے بولا تھا۔ اچھا تیسرا لفظ یہ کس نے بولا تھا؟ یہ نہیں کہنا تو کہنا کیا ہے؟ کہو یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو تھوڑا سا چنچوڑنا تھا، بادشاہ بڑی بیٹھی تھی، لوگ سجدہ کرتے تھے سورج کو، لوگ اس کو مانتے تھے، جنوں کو بلایا آؤ گئے، یہ تخت کیسے لا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا صبح سے لے کے زور تک وہ بیٹھتے تھے، کہا آپ کے بیٹھنے کے بعد اٹھنے سے پہلے تخت ہم لے آئیں گے۔ کہاں وہ بیت المقدس اور کہاں ملکہ سبا؟ اب اتنا وقت کو انتظار کریں۔ قال الذي عند
علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. آپ ذرا ایک مرتبہ آنکھ بند کر کے کھولے سارے ساتھی. کتنا وقت لگا؟ آنکھ بند کر کے کھولی جو تخت پڑا ہوا تھا. کس نے یہ کام کیا؟ میرے رب. اتنی بڑی اچیومنٹ، اتنا بڑا انجاز، لیکن یہ نہیں کہا دیکھا میری طاقتیں، یہ نہیں کہا. فٹ یہ کہہ دیا ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ میں شکری کرتا ہوں. لیکن یہ کام ہو سکا ہے تو کس کے فضل سے، کس کی رحمت سے، کس کی عنایت سے، کس کی توفیق سے. یہ کہنا چاہیے. جب یہ بیماری لگ جاتی ہے تو پھر نشانیاں انسان پہ ظاہر کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کسی کو زکام لگی تو کیا اس کی علامتیں ہوتی ہیں، بخار ہو تو کیا علامتیں. عجب کی بیماری جب لگ جائے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی یہ اس کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کر دو، وہ اس کو رد کر دیتا ہے، مانتے ہی. آپ معاشرے میں چل پھر کے دیکھیں، ان کے سامنے قرآن کھول کے رکھیں. بھائی سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھا کریں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ تو ہوتی کیوں نہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جب قرآن کوئی پڑھے تو غور سے سنو. لوگ بھی چپ کر جاتے ہیں. وہ اللہ کے پیارے بندے، یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو. یہ مکہ میں اتری تھی. نماز مدینہ میں 2 ہجری کو فرض ہوئی ہے. کافروں مشرکوں کی آیت کو اٹھا کے نمازیوں پہ لگا رہے. کوئی ہوش ٹھکانے میں ہونی چاہیے. وہ قرآن سناتے تھے صحابہ اور اللہ کے رسول، وہ شور ڈالتے تھے کہ قرآن کسی کو سنائے نہیں. کہ جی کام مدینے کا ہو، آیت مکے نازل ہو کے چھوڑ بنتا ہے؟ بولیے. قرآن پیش کر دے، حدیث پیش کر دے. صحیح بخاری کی روایت نکال کے دکھا دیں ان کو. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس طرح کی حدیثیں دیگر کتابوں میں نکالو، مانتے ہیں. عجب کی بیماری ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس سے بڑے پڑھے لکھے موجود ہیں. آپ گراؤنڈز تو دیکھیں نا، ذرا میدان میں آئے نا، دلائل کی روشنی میں دیکھیں. حدیث موجود، قرآن کی آیت کو دیکھیں. 210 روایتیں آپ کھول کے دکھا دیں کہ اللہ کے رسول نے جب بھی نماز پڑھی ہے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے. کہتا میں نہیں مانتا. کیا کر سکتے؟ دعا ہی دے سکتے ہیں نا، دعا ہی کر سکتے ہیں. یا اللہ سیدھا راستہ دے دے، تو نے ہمیں سیدھا راستہ دیا ہے تو ان کو بھی دے دے. گالی نکالنا تو جائز ہی نہیں ہے، ہم تو بسات ہی نہیں کرتے. سب سے پہلی نشانی اس بیماری کی یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کو ٹھکرا دے. دوسری نشانی یہ ہے احتقار الناس، وہ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے. تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ علماء اور فضلاء کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی توہین سمجھتا ہے. ان کے پاس بیٹھے کو کیا آتا ہے؟ بات نہیں سنتا. چوتھی نشانی یہ ہے وہ اپنی غلطی پہ ڈٹا رہتا ہے، غلطی چھوڑتا نہیں. اس کو جتنا مرضی سمجھا لو، کہتا ہے ٹھیک آپ کی بات، لیکن بھائی میں تو نہیں مانتا. نہ ماننے کی
وجہ ایک ہی ہو سکتی، شیطان کا تسلط ہو چکا ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ اللہ عز و جلال اس بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ عجب کی بیماری کی مذمت۔ عجب ایک ایسی بیماری ہے جو جہالت کی نشانی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، 3 چیزیں جس بندے میں آ جائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیمار ہے۔ الجہل، اس کے پاس علم نہیں، بیمار ہے۔ عجب کی بیماری اس کو لگتی ہے۔ کثرت المنطق فیما لا یعنی، بےہودہ گفتگو کرنا جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اعتکاف میں بھی نہیں تھکتے ہوئے، اعتکاف میں بھی کہانیاں سناتے ہیں۔ اور رمضان میں دیکھیے بندہ بیچارہ فوت ہو گیا، صرف اس لیے منع کرنے کی وجہ سے کہ باتیں نہ کریں۔ اس کو اعتکاف نہیں کہتے، یہ اقامہ ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے عکوف، اللہ کے ساتھ دل لگانے کی، بس نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، دعا ہے، ضرورت کی بات کی کہ بندہ گھر سے بستر اٹھا کے آ جاتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے کام سارے وہی کرتا ہے جو گھر میں کرنے، اس کو تو اقامہ کہتے ہیں۔ ایک نئی جگہ آ کے رہائش پذیر ہو گیا ہے، اس کو اعتکاف نہیں کہتے۔ کثرت المنطق فیما لا یعنی وَيَنْهَ عَنْ شَيْءٍ وَيَأْتِيَهُ، یہ بھی عجب کی بیماری کی نشانی ہے کہ ایک بندہ کہے نماز پڑھو خود نہ پڑھے، ایک بندہ کہے جھوٹ نہ بولو خود بولے۔ منع کس کو کر رہے ہو؟ خود تو وہی کام کر رہے ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں محفوظ فرمائے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، دنیا کی اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ جس کو بھی سمجھاؤ کہتے ہیں تمہیں مجھے زیادہ پتا، اصلاح کس کی ہوگی؟ ایک بندہ مجھے کہتا ہے بھائی اللہ سے ڈرو، تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ مجھے ڈرنے کی توفیق دے، یا اللہ میرے اندر اپنا خوف پیدا فرما، بات ختم ہو۔ اور اگر میں کہوں کیا کہہ رہے ہو، کس کو کہہ رہے ہو، میری اصلاح ہوگی؟ کبھی نہیں۔ ایک اچھی بات کہہ رہا ہے، ایک اچھی نصیحت کر رہا ہے، خوشی سے قبول کرو۔ دنیا کے بگاڑ کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے عجب کی بیماری کہ ہم اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور ابن عبد البر اس لیے کہا کرتے تھے، العجب یہدم المحاسن، انسان جتنی مرضی نیکیاں کر لے، اگر عجب کی بیماری اس کے اندر آ جائے تو ساری نیکیوں کی یہ عمارت منہدم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ محمد بن واسع کہتے ہیں، کتنے نوجوانوں کو دیکھا روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، تو بیان کرنے والے کہتے ہیں بھائی یہ ساری چیزیں تو نیکی کے کام ہیں، لیکن عجب کی بیماری جب آ جائے تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے، اور جہاد بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی عجب کی بیماری انسان کو اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور سلف کہاں کرتے تھے؟ ہلاکت کے گڑھے پہ وہ کھڑا ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہے، ایاکم العجب فإن العجب مہلکۃ لأہلی، عجب کی بیماری سے بچ جاؤ، جس کو چمٹ جائے اس کو ہلاک کر کے چھوڑتی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو محفوظ کرے۔ آئیے اس بیماری کا علاج، اس بیماری کا علاج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 4 کام کریں۔ پہلا کام، اس وقت تک آپ اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتے جب تک آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے۔ آپ پڑھ تو لیتے ہیں
کتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کو ماشاءاللہ ترجمہ نہیں آتا ہوگا. ترجمہ جب تک نہیں آئے گا، جب تک قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، اس وقت تک یہ بیماری ختم. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. کافر کہتے ہیں کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا اللہ نے یہ کبارگی کیوں نہیں اتار دیا؟ اللہ جواب دیتے ہیں اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. ہم نے آہستہ آہستہ اس کو پڑھا ہے، آہستہ آہستہ اتارا ہے تاکہ دل مضبوط ہو. ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو. مت دیکھو کوئی راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا، صرف ایک ہی ذات کو راضی کرو. وہ کون ہے؟ اور یاد رکھنا قرآن پڑھنے والے، علم والے، دائی لوگ، اس کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ عالم ملت، ملت کا عالم، عالم دولہ، حکومتی عالم، عالم امہ، لوگوں کا عالم. عالم ملہ وہ ہوتا ہے علم والا جس کو صرف یہ غرض ہوتی ہے میں نے قرآن حدیث پیش کرنا ہے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، کسی کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو، میرا رب راضی ہونا چاہیے. یہ کون سا عالم ہوتا ہے؟ دہرائیے، بولے. عالم ملت. ایک ہوتا ہے عالم دولہ، حکومتی مولوی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے فتویٰ میرے وہ دینا جس سے حکومت راضی ہو. قرآن بدلنا پڑے، حدیث بدلنی پڑے، تحریف کرنی پڑے، مسئلہ بگاڑنا پڑے، مروڑنا پڑے، توڑنا پڑے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کہتا ہے بس حکومت راضی ہونا چاہیے. تیسرا آدمی ہے عالم امہ. اس کے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے، لوگ کس کو پسند کرتے ہوئے وہ کام نہیں اس کو پرواہ قرآن کی، نہیں اس کو پرواہ حدیث کی. کہ لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ رخصتیں دو. وہ چھوڑو جی سختی نہیں ہونی چاہیے، نہیں بھی نماز پڑھے گا تو پھر کیا ہوا؟ رخصتیں دینا. اور آج لوگ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں تو کن لوگوں کو؟ جو رخصتیں زیادہ دیتے. انہیں بڑا نرم بات کرتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ظالم. جنت میں اللہ نے ہمیں نہیں دینی تو اللہ نے اس کا اچار ڈالنا ہے. یہ کسی ظالم کی زبان سے نکلتا ہے اور شرم نہیں آتی سامنے والوں کو یہ ظالم کہہ کیا رہا ہے، صرف اس لیے کہ نرم بات کرتا ہے. اور اللہ کی جنت کی توہین کرنا. من تتبع الرخص فقد تزندق. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف کہا کرتے تھے جو رخصت تلاش کرتا ہے وہ زندیق ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے صرف خوشخبریاں نہیں سنائی، جہنم سے ڈرایا بھی ہے. بشیرن و نذیرا، 2 وصف ہے. جنت کی خوشخبریاں سناؤ لیکن مذاق تو نہ اڑاؤ. ان کو جہنم سے ڈراؤ بھی کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، اور اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے، اگر تم قتل و غارت کرو گے، اگر تم یہ گناہ کرو گے، اس کی سزائیں بھی ہیں. یہ عالم امہ ہے. اس کو صرف یہ دیکھنا ہے لوگوں کے چہرے خوش کس پہ ہوتے ہیں. اسی کو یہ عالم سوء کہتے ہیں. اور عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کا دین پیش کرتا ہے، قرآن اور حدیث پیش کرتا ہے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. تو اس بیماری کا سب سے پہلا علاج کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا. اللہ آپ کو برکت دے.
تو وعدہ آپ کر سکتے ہیں کہ چلو رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، تو آئندہ سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو میرا خیال ہے کہ 10 کی ہے نا، میٹرک پاس تو ہیں، کس نے میٹرک کی ہے؟ ماشاءاللہ کافی کیا ہے، تو پڑھا کریں گے آئندہ سے۔ آپ میرے محترم ہیں، آپ میرے معزز ہیں، میرے پیارے بھائی، میں حکم نہیں دے رہا، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا جب تک میں اور آپ قرآن سمجھتے ہیں تبدیلی کو نہیں آئے۔ دوسرا علاج اس بیماری کا یہ ہے، رمضان کے کتنے روزے تھے اس سال؟ سارے رکھے ہیں؟ سچی بات ہے، گرمی سے ڈر کے کوئی دعوت نہیں لگایا؟ راتیں کتنی تھی؟ لو سوچ میں پڑ گیا، کتنی راتیں تھی؟ میرے بھائی 29 راتوں کا اصل 29 راتوں تک تو رہنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ نے فوراً چھوڑ دیا، چلو 8 نہیں 2 ہی پڑھ لیں، 4 ہی پڑھ لیں، 6 ہی پڑھ لیں، نہیں پورا پارا پڑھا جاتا، آدھا پارا پڑھ لیں، پاؤ پڑھ لیں، کوئی آدھا پاؤ پڑھ لیں، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ رات کو جب اٹھ کے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ ذو جلال فرماتی ہیں اس سے بہادر انسان دنیا میں غنی، اور بات کے اعتبار سے قوت والی بات دنیا میں اس سے بڑھ کے کسی کی نہیں۔ آج قوت پہ ناز کرتے رہتے ہیں، تو مجھے ابن بشکوال کی بات یاد آ گئی۔ بعض بندوں کو نا بڑی اپنے چھاتی پہ اور اپنے مسل سے بڑا ناز ہوتا ہے، حالانکہ کتنی کو طاقت ہے۔ ابن بشکوال کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، وہ کہتی تھی جو میرا کھانا پورا کر لے میں اسے شادی کروں، جو بھی آتا وہ تھال بھر کے کھانا پیش کرتا، وہ 2 منٹ لگاتی خالی پیش کرتی، لے آؤ اور لاؤ، وہ سب کہتے بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کی حکمت ایک مالدار تھا، اس نے کہا میں اس کا کھانا پورا کرتا۔ شادی ہوگی، جب پہلا اس نے مسافر کیا، اس نے جب مسافر کیا تو خامد کی 500 انگلی اس نے توڑ کے رکھ دی۔ عورت کس بات پہ ناز ہے انسان کو؟ اللہ نے بڑے بڑے انسان پیدا کیے ہیں، اس بیماری کا توڑ یہ ہے۔ پر میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، چلو مان لیا کہ میرے اور آپ میں سستی ہے، سستی تو ہے نا، یہ تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وہ مان تو جو یار سستی ہے نا، کون ہے جس غفلت اور سستی سے بچنا چاہتا ہے؟ علاج میں آپ کو حدیث کی روشنی بتا، حدیث میں آتے ہیں من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو بندہ 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیتے ہیں۔ کتنی آیتیں؟ آپ پھر پریشان ہو گئے ہوں گے میں اس پریشانی کو بھی دور کر دوں، 10 آیتیں کیسے یاد کریں گے؟ بتائیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کس کس کو یاد ہے؟ لو عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لیں، یہ 2 سورتیں پڑھ لیں، دونوں سورتوں کو ملائیں 11 آیتیں ہیں، 10 بھی نہیں ہے، غفلت دور ہو جائے۔ دیانتداری سے بتائیے کہ یہ 2 صورتیں آپ نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے کس نے لیلۃ القدر کی تلاش کی تھی؟ ملی ہے پھر؟ کس کو ملی؟ اچھا بتائیں کون سی رات تھی؟ پاکستان 29 میں تھی۔ کیا نشانی تھی 29 کی؟ یہ تو نہیں نشانی تھی کہ جان چھوٹ گئی اس کے بعد؟ ہاں جی، کیا نشانی تھی جی؟
بارش ہوئی تھی 27 29 میں، پھر 2 راتیں ہوگی، ایک تو نہ ہوگی۔ اب جی چاہتا ہے ليلۃ القدر لینے، ہاں کس کس کا چاہتے ہیں؟ من صلى 4 بعد العشاء، جو عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں اکٹھی پڑھ لیتا ہے، لم يفصل بينهن، چاروں اکٹھی پڑھتا ہے، الگ الگ نہیں پڑھتا، گویا اس نے 4 رکعتیں لیلۃ القدر میں ہی پڑھی۔ سارا سال آپ کو ثواب مل سکتا ہے، کوئی لینے والا تو ہونا۔ ایسے آج پڑھیں گے آپ؟ اللہ آپ کو اور مجھے توفیق سے نوازے۔ تو دوسرا علاج اس بیماری کا یہ ہے کہ رات کی عبادت میں کچھ حصہ رکھنا چاہیے۔ ایک بات میں نے بتائی ہے، غفلت اور سستی دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں 10 آیات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لیجیے، اور اگر لیلۃ القدر کا ثواب لینا ہو تو کیا کریں؟ کب 4 رکعتیں پڑھنی ہیں؟ عشاء کی نماز کے فوراً بعد۔ تیسرا علاج، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ اور رسول کے قصے ہم اس لیے سناتے ہیں تمہارے دل مضبوط ہوں، ثابت قدمی تمہیں ملے، کس طرح انبیاء نے کام کیا، کس طرح مضبوطی دکھائی، اولی العزم پیغمبروں نے کیسے اپنے اس دین کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ انبیاء کے قصے اور صحابہ کی زندگیاں پڑھنے سے بھی انسان اس بیماری سے دور ہوتا ہے اور ثابت قدمی ملتی ہے۔ آپ میں سے کون میرا محترم بھائی ہے جس نے کوئی ایک کتاب انبیاء کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں پڑھی ہو؟ ماشاءاللہ، کون سی کتاب پڑھی؟ قصص الانبیاء، یہ کس کی کتاب ہے؟ آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ پکی بات ہے؟ اچھا، قصص الانبیاء اختلاف ہو گئے۔ سیدنا یحییٰ کیسے فوت ہوئے تھے؟ میرے بھائی، زندگی میں ایک کتاب تو انبیاء کی پڑھنی چاہیے۔ پڑھیں گے؟ مسٹر چپس کی کتابیں تو آپ کے پاس ہوں گی نا، ڈائجسٹ بھی آپ نے پڑھے ہوئے ہوں گے، 7 ہیبٹ بھی پڑھی ہوگی، بس مجھے مینجمنٹ آنی چاہیے، کیونکہ میں نے اب گراؤنڈز میں لے کے اپنا ہے۔ کبھی کسی پیغمبر کی کتاب پڑھی؟ اکیلی سورہ یوسف دل لگا کے پڑھ لو نا، اتنے خزانے سورہ یوسف میں ہیں۔ اللہ جانتے ہو، بندہ اکیلا بیٹھا ہو، روزہ رکھا ہو، بندہ پاس نہ ہو، بندے کو ترجمہ آتا ہو، تو بندہ صبح سے لے کے شام تک سورہ یوسف پڑھتا رہے، تھکتا ہی نہیں، کہتا ہے ایک دفعہ پھر پڑھ، ایک آیت پڑھ کے بھی آیت اتنی اس کو دوبارہ پڑھو۔ اتنی لذیذ سورت ہے، صرف سورت یوسف کا قصے اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کے 14 کے 14 طرف روشن ہوتا ہے۔ جب تک آپ انبیاء کے قصے نہیں پڑھتے، صحابہ کے قصے نہیں پڑھتے، اس وقت تک میرے پیارے، میرے محترم، میرے معزز ثابت قدمی نہیں ملے گی، بیماریاں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ صحابہ کے قصے پڑھ کے دیکھیں کیسے کمال کے صحابہ تھے، اللہ کیسے خالد بن ولید کے قصے ہیں۔ جب دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف آ گیا اور فوج تو فوج تھی، گھوڑے تو گھوڑے تھے، انہوں نے فوج اور گھوڑوں کے آگے ہاتھی لگائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑے دوڑ کے جاتے اور ہاتھیوں سے ڈر جاتے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید نے کہا ان کا علاج میں کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں
یہ ہے لیڈرشپ. کیا کیا؟ کہتے ہیں جتنے اونٹ ہیں نا پیچھے لے آؤ. جنگ کا ایک نظام ہے، قلب ہوتا ہے درمیانی فوج، میمنہ جو رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، میسرہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، مقدمہ جو سب سے آگے ہوتے ہیں، مؤخرہ پیچھے بھی کچھ کمک رکھنی پڑتی ہے کہ ضرورت پڑے. کہا جتنے اونٹ ہیں واپس لے آؤ، کالی چادریں اکٹھی کرو. بڑے بڑے درخت کاٹ کے وہ رسیوں کے ساتھ اونٹوں کے دائیں باندھ کے اوپر کالی چادریں ڈال دیں. اب کیا بن گیا؟ وہ اونٹ تو پہلے ہی بڑا ہوتا ہے. ساتھیوں کو کہہ دیا جب میں پیغام بھیجوں تو آپ نے راستہ چھوڑ دینا. وہاں سے اونٹ دوڑائے. جب اونٹ دوڑتے ہیں نا، ہاتھیوں نے دیکھا یہ کون سی بلائی آ گئی، ہاتھی بھاگ گئے. مینجمنٹ کرے. آپ سوچ سکتے ہیں پہلی جب جنگ ہوئی ہے سمندر میں، رومی قریب نہیں آتے تھے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، بات سنو، پہلے لڑائی بعد میں کریں گے. کہا جب بات ہوگی نا، یہ دھوکہ دینے والے نیچے سے نا کنڈیاں بس اڑا دینا. مسلمانوں کی کشتیوں کے سامنے کشتیاں باندھ دی، وہ بھی میدان میں نے کہا اڑا دے. پھر انہوں نے سنگلیاں ڈال دی، درمیان میں رکاوٹ ڈال دی. اب کشتی وہاں جاتی نہیں، چاہیں تو لڑے نا. کہا پلیٹیں لے کے آؤ، لوہے کی پلیٹیں منگوا کے اس پہ تیل لگا کے کہا کشتی کو پیچھے دھکا لگاؤ، اچھال کے آگے پھینکو، اور سارے کے سارے ڈھیر کر دیے. اور ایسے ایسے بہادر لوگ بھی تھے. واقوسہ میں جب مسلمان پھنس گئے تو قعقاع جیسے، عامر بن مالک کرب جیسے اس کے اوپر لیٹ کے کہا یہ برج بن گئی ہے، ساری فوج نکال لو. گھوڑے بھی اوپر سے گزر گئے اور اونٹ بھی گزر گئے اور وہ اکیلا انسان برج بنا ہوا ہے. چیز تو تھی نہیں برج بنانے کے لیے، پر کسے پڑھو تو صحیح. آج زیادہ سے زیادہ کسے پڑھتے ہیں. 2 سال کی کہتا ہے آج نا میں ایک شپکلی مار کے آیا ہوں، بڑے کمال کا کام کیا. صحابہ کے قصے کس طرح ثابت کرنے دکھائی. انبیاء کے قصے پڑھنے سے ایمان الگ تازہ ہوگا، اللہ سے تعلق الگ بنے گا، ثابت قدمی الگ ملے گی، اور اس طرح کی بیماریوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. آخری بات، اگر آپ ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ علمی مجالس کو تلاش کیا کریں، علماء کی مجلس میں بیٹھا کریں، دین کی مجالس کا شوق اپنے اندر پیدا کریں. بس اوقات ایک قدم انسان اٹھاتا ہے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. کتنے قدم اٹھاتا ہے؟ یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں بات کی. حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے 99 قتل کیے. کتنے؟ ایک پادری کے پاس گیا، کیوں بھئی حل لی من توبہ، تو معافی کی راہ ہے؟ پتہ کائی نہیں. اتنے بڑے ظالم ہو پھر معافی کی بات کرتے ہو. اس نے تلوار نکالی، اس کی بھی گردن اڑا دی. پہلے 99 کا قاتل تھا، اب کتنے کا ہو گیا؟ پھر وہ کسی علم والے کے پاس گیا، علم والے سے پوچھنا ہے توبہ ہے؟ کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. لیکن ایسا کرو توبہ تیری قبول ہو جائے گی. اقتی قریۃ کذا و کذا فانہم یعبدون اللہ، اس بستی میں چلے جاؤ، برے دوست چھوڑ دو، برا معاشرہ چھوڑ دو، آپ اچھے لوگوں کے پاس چلے جاؤ. وہ گھر سے نکلا، فادرکہ الموت، راستے میں موت آ گئی، فوت ہو گیا. کتنی نمازیں پڑھی، روزے، حج، صدقات، فرشتوں کا جھگڑا ہو. فاختصمت الملائکہ، کچھ فرشتے کہے روح جنت میں جانی چاہیے، کچھ کہے جہنم میں جانی چاہیے. اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، فیصلہ کرواؤ. قیسوا بینہما، اچھا جی پیمائش کرو، اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے کہ بد لوگوں کے قریب؟ پیمائش کی گئی. فوجداہ الی ہذہ اقرب لشبر، ایک
بالشت اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنت کی ہے۔ ایک مجالس تلاش کیا کرے، علماء کے پاس بیٹھا کرے، ان سے سوالات کیا کرے، اپنے مسائل شیئر کیا کرے۔ یہ وہ چیزیں جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور اس طرح کی بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر بیماری سے محفوظ فرمائے اور ہر عمل کو شرط قبولیت سے نوازے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک شخص بیرون ملک میں کسی مصیبت میں ہے، قید میں ہے، اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر بیٹوں نے اپنی آمدن سے کوئی جائیداد خرید کر اپنے باپ کے نام لگا دی ہو، کسی وجہ سے خریدی گئی جائیداد سے تھوڑا حصہ باپ کی آمدن کا ہو، زیادہ حصہ بیٹوں کی کمائی کا ہو، تو اس صورت میں باپ کے مرنے کے بعد کیا ان کے بہن بھائی سسٹرز شرعی حصہ ان کا بنے گا یا نہیں؟ اس کے دو حصے ہیں۔ بیٹوں نے کاروبار کیا، بیٹے کس کے ہیں؟ ہاں بولے نہیں۔ ان الولد من کسب الرجل، اولاد بھی تو باپ کا ہی مال ہے نا، کسی وجہ سے لگا دی۔ کون سی کسی وجہ سے؟ باپ تو اس لیے لگائی ہے۔ اگر تو باپ کا حصہ ہے اور باپ کے ساتھ ہی بچے ہیں، اسی گھر میں ہیں، وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، کاروبار پہ کھڑا بھی تو باپ نے کیا ہوگا، جب وہ دنیا سے جائے گا تو وراثت کا حصہ بہن بھائیوں کو برابر تقسیم کرنا پڑے گا، دو حصے مرد کے ایک حصہ عورت کا۔ لیکن اگر یہ ہے کہ تمام بچوں کو اس نے دے کے الگ کر دیا، اپنے اپنے کاروبار سنبھالو، انہوں نے پھر باپ سے کچھ نہیں لیا، اپنا ہی کام کیا ہے، تو وہ اس کے مالک ہیں۔ جو باپ کے تحت ہوگا وہ تو تقسیم ہوگا، باقی اپنے اپنے حساب کو اپنے پاس رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایمان کی دولت سے نوازے۔ اچھی بات کو آگے پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ یہ باتیں آپ پہنچائیں گے آگے انشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھ سے بھی اونچی کہہ دیتے ہیں تو بدل نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو اگلا پروگرام کس تاریخ کو ہے قاری صاحب؟ یاد ہے یہ کون سی تاریخ ہے پروگرام؟ چاند کی جو آخری اتوار آتی ہے وہی ہمارا پروگرام ہوتا ہے، تو تشریف لائیں گے نا؟ اکیلے ہی دعوت نہیں چاہیے۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ السلام علیکم۔